آداب، میں ہوں سید آصف جاہ اور ایک بار پھر ایمان نیوز کے ساتھ آپ سب کے ہمراہ موجود ہوں۔ بات ایمان کی، بات انسان کی۔ 21 رمضان المبارک امام علی علیہ السلام کی یوم شہادت، یہ تاریخ اسلام کا وہ سیاہ دن ہے جب علم و حکمت کا سورج ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ آج ہی کے دن پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی، داماد، روحانی وارث، ان کے خلیفہ، ان کے جانشین، امیر المومنین حضرت علی ابن ابی طالب اس دار فانی سے کوچ کر گئے۔ مولا علی کی شخصیت اسلام کی روح، عدل کا معیار اور نفس رسول تھے۔ ان کی شہادت صرف ایک قتل نہیں ہے، بلکہ انسانی اقدار اور الہی علم پر ایک گہرا وار۔ آج کے اس ویڈیو میں ہم اس واقعے پر تاریخی اعتبار سے روشنی ڈالیں گے اور اس دور کے عرب کے پیچیدہ سیاسی، سماجی اور مذہبی حالات کا بھی تذکرہ اور تجزیہ کرنے کی کوشش کریں گے، جنہوں نے اس عظیم حادثے پر، اس سانحے کی راہ ہموار کی۔ وہ حالات کیا تھے؟ اور ساتھ ہی ساتھ مولا علی علیہ السلام کی تدفین سے جڑے ان پوشیدہ حقائق کو بھی جاننے کی کوشش کریں گے جو آج بھی عقیدت مندوں کے دلوں میں اور زیادہ جاننے کی تگودو میں رہتے ہیں۔ اس سب کی شروعات 19 ماہ مبارک رمضان کی 19ویں تاریخ سن 40 ہجری کی صبح کو ہوتی ہے، جب مولا علی علیہ السلام کوفے کی جامع مسجد میں نماز فجر کے لیے تشریف لاتے ہیں، جسے مسجد کوفہ کہتے ہیں۔ وہاں آپ تشریف لاتے ہیں اور آپ خدا کے حضور سجدے میں، تب تاریخ کا وہ شقی شخص عبد الرحمن ابن ملجم، جس نے اپنی زہر بجھی ہوئی تلوار سے مولا کے سر مبارک پر ایک وار کیا، وہ وار ٹھیک اسی جگہ لگا جہاں جنگ خندق میں عمرو ابن عبدہد کی تلوار لگی تھی۔ مولا کے لبوں پر اس وقت جو جملہ آیا وہ ان کی پوری زندگی کی کشمکش اور آخرت پر کامل یقین کی عکاسی ہے۔ آپ نے فرمایا، فزتو برب کعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ پھر 3 دن تک مولا زہر کے اثر اور زخم کی تکلیف برداشت کرتے رہے۔ ان آخری لمحات میں ان کی فکر اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ امت کی بھلائی، یتیموں کی پرورش اور عدل کے قیام کے لیے تھی، اور انہوں نے اپنے قاتل کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی، اور آخر کار 21 رمضان کی رات یہ نورانی شمع گل ہو گئی اور مولا علی راہیے ملک عدم ہو گئے۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کو سمجھنے کے لیے اس دور کے عرب کی نبض ٹٹولنا بہت ضروری ہے۔ یہ وہ وقت تھا جب اسلام تیزی سے پھیل رہا تھا، لیکن ساتھ ہی ساتھ قبیلائی ذہنیت، ٹرائبل مائنڈ سیٹ، جو اسلام کے آنے سے پہلے بہت عام تھا، وہ دوبارہ اثر اٹھا رہا تھا۔ قبیلائی عصبیت یعنی ٹرائبلزم، امام علی علیہ السلام کا تعلق بنی ہاشم کے قبیلے سے تھا، جو قریش کا سب سے معزز قبیلہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں بہت سے قبیلوں نے مجبوری میں اسلام قبول کیا تھا، لیکن ان کے دلوں میں بنی ہاشم اور خاص کر حضرت علی علیہ السلام کے لیے بغض باقی تھا۔ اس کی کئی وجوہات تھیں: جنگوں کی وراثت، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خیبر میں مولا علی نے مشرکین عرب کے بڑے بڑے سورماؤں کو ڈھیر کیا تھا۔ جن قبیلوں کے بزرگ مولا علی کی تلوار کا شکار ہوئے، ان کے دل خون کے آنسو رو رہے تھے، وہ انتقام کی آگ میں جل رہے تھے، حالانکہ وہ مولا کے سامنے سے آ کر اس کا کوئی بدلہ لینے کی ان میں جرت اور حیثیت نہیں تھی، اور اسی لیے انہوں نے سازشوں کا جال بننا شروع کیا۔ مولا علی کو قتال عرب کہا گیا۔
کیونکہ عرب کا کوئی قبیلہ ایسا نہیں تھا جہاں کے 2-4 10-20 حضرت علی کی تلوار کا شکار نہ ہوئے۔ مگر کیا یہ قتل مولا علی نے اپنی کسی ذاتی دشمنی یا کسی بنا پر کیے تھے؟ نہیں نہیں، مولا علی کی تلوار اگر اٹھی تو صرف اسلام کے لیے، صرف رسول پاک کے حکم کی تعمیل کے لیے، صرف اللہ کے خوشنودی کے لیے۔ مگر مولا علی کی طرف سے تو یہ اللہ کے لیے تھا، مگر ان قبیلوں کے، ان قبائل کے، ان لوگوں کے دلوں میں عداوت مولا علی سے تھی، اللہ سے نہیں، نبی سے نہیں۔ پھر دوسرا معاملہ تھا عدل و انصاف کا۔ مولا علی کا مزاج کامل عدل کا تھا، انصاف، وہ بھی اس قدر کا انصاف کہ مکمل انصاف۔ خلافت سنبھالنے کے بعد انہوں نے بیت المال کو رسوخدار لوگوں کی جاگیر بننے سے روکا اور اسے غریبوں اور یتیموں میں برابر سے تقسیم کیا۔ یقیناً یہ بات ان رسوخدار عربی سرداروں کو ناگوار گزری جو خلافت کو محض حکومت کا ذریعہ سمجھتے تھے، خاص طور سے دوران خلافت حضرت عثمان، جب کہ مروان ابن حکم جیسے ظالم کو، موذی کو، جس کے بارے میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے تھے کہ اسے شہر بدر کیا اور اس کے بارے میں کیا کیا، اسے وہ واپس لے آئے۔ یہ خلافت کا اور بیت المال، اور اسے وہ باغ فدق انہوں نے دے دیا جو بی بی فاطمہ کا حق تھا، اور جسے خلیفہ اول نے بی بی زہرا کو دینے سے منع کیا، وہ مروان ابن حکم کو دے دیا گیا۔ یہ خلافت کا اور بیت المال کا اگر بیجا استعمال، اگر مس یوز نہیں تھا تو کیا تھا؟ مگر حضرت علی کی ذات سے، ذات پاک سے، ذات گرامی سے اس طرح کی کسی بھی چیز کی توقع ہی نہیں ہو سکتی تھی۔ حضور کی حدیث ہے کہ علی اور حق ایک ساتھ ہیں، جو حق ہے وہی علی ہے، اور جو علی ہے وہی حق ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ ایک اور وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں مولا علی کے لیے بغض تھا۔ پھر خارجی فتنہ، دا ریبیلین آف خارجائٹ۔ خارجی وہ لوگ تھے جو پہلے امام علی کے لشکر میں تھے، لیکن جنگ صفین کے بعد حکمیت یعنی آربیٹریشن کے مدعے پر مولا سے الگ ہو گئے۔ یہ لوگ انتہا پسند تھے اور ان کا یہ ماننا تھا کہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ مولا علی خود دین سے پھر گئے۔ ابن ملجم اسی خارجی مائنڈ سیٹ کا ایک نمائندہ تھا، اور ان کی دشمنی مذہبی کٹرتا پر مبنی تھی۔ اس پورے منظرنامے میں سب سے خطرناک کردار مگر بنی امیہ اور خاص کر کے معاویہ ابن ابو سفیان کا تھا۔ بنی امیہ کی، بنی ہاشم سے دشمنی اسلام سے پہلے کی تھی۔ اسلام آنے کے بعد وہ کمزور پڑ گئے، لیکن تیسرے خلیفہ حضرت عثمان کی شہادت کے بعد معاویہ نے قصاص عثمان کے خون کا بدلہ اس سے لے کر ایک مہم چلائی اور اس سے ایک سیاسی ہتھیار بنایا مولا علی کے خلاف ایک نیا محاذ کھولنے کے لیے۔ معاویہ نے مولا علی کی خلافت کو کبھی دل سے قبول نہیں کیا۔ اس نے سیریا میں اپنی آزاد حکومت قائم کر لی، جہاں کا وہ اسے گورنر بنایا گیا تھا، اس نے اور مولا علی کے خلاف ایک ایسی گندی مہم اس نے چلانا شروع کی اور لوگوں میں اس قدر کا زہر بھر دیا آل رسول اور خاص طور سے مولا علی کے بارے میں، مولا علی کے ذات کے بارے میں۔ معاویہ نے شام میں ممبروں سے مولا علی کے بارے میں، کہا جاتا ہے کہ 70,000 ممبروں سے مولا علی کے بارے میں نازیبہ کلمات کہے جاتے تھے۔ یہ تاریخی حقیقت ہے۔ بنی امیہ کی پالیسیز ہمیشہ امت مسلمہ میں فتنہ ڈالنے اور آل رسول کو بدنام کرنے پر منحصر رہی۔ انہوں نے دولت اور طاقت کے زور پر لوگوں کو خریدا اور امن کو تہس نہس کیا۔ مولا علی کا وجود
ان کے سیاسی مقاصد کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ تھا۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے بعد ان کے جسد اطہر کی تدفین یہ بھی ایک نازک اور بڑا پیچیدہ مسئلہ بن گیا۔ ذہن انسان اور بالخصوص اہل بیت علیہ السلام سے عقیدت رکھنے والے لوگوں کے ذہنوں میں کئی طرح کے سوال اٹھتے ہیں، جن کا جواب تاریخ کے پنوں میں کچھ اس طرح ملتا ہے۔ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولا علی کے لیے 4 تابوت کیوں بنائے گئے، اور اس کا جواب ہے کہ یہ امام حسن کی ایک عظیم جنگ حکمت اسٹریٹجک وزڈم تھی۔ مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے وقت کوفہ اور آس پاس کے علاقوں میں دشمنوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ بنی امیہ اور خارجی دونوں ہی مولا سے بے انتہا نفرت کرتے تھے۔ امام حسن جانتے تھے کہ دشمن ان کی زندگی میں تو کچھ نہ کر سکے، لیکن ان کی موت کے بعد وہ ان کے جسد اطہر کی بے ادبی کرنے کی کوشش کر سکتے، اور اسی لیے اصل دفن کی جگہ کو دنیا سے پوشیدہ رکھا گیا۔ امام حسن نے ایک جیسے 4 تابوت تیار کرائے اور انہیں 4 الگ الگ سمتوں میں بھیج دیا گیا۔ مولا علی کی ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ مولا علی کی تدفین کے لیے 4 الگ الگ جگہوں کو چننے کے پیچھے امام حسن کے دل میں کیا تھا؟ امام حسن علیہ السلام کا کہ تاریخی حقائق اور شواہد کے بنیاد پر ان کا جو خدشہ تھا وہ بالکل صحیح تھا۔ ان کا سب سے بڑا خدشہ یہ تھا کہ دشمن خاص طور سے بنی امیہ یا خارجی مولا علی کی قبر کو کھود کر ان کے جسد اطہر کو باہر نکالیں گے اور اس کی بے ادبی کر سکتے ہیں۔ عرب کی تاریخ میں دشمنوں کی لاشوں کے ساتھ بدسلوکی کرنے کی مثالیں موجود تھیں۔ جنگ احد میں جناب حمزہ کے جسم کے ساتھ جو کیا گیا وہ امام حسن کے ذہن میں تازہ تھا۔ وہ جانتے تھے کہ معاویہ اور اس کے گرگے انتقام کی آگ میں اس حد تک گزر سکتے ہیں۔ قبر کو پوشیدہ رکھنا مولا علی کی حرمت اور اسلامی امت کو ایک نئے فتنے سے بچانے کے لیے بھی ضروری تھا۔ اگر دشمن قبر کی بے ادبی کرتے تو شیعان علی خاموش نہ رہتے اور امت میں پھر سے خوریزی شروع ہو جاتی۔ پھر ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ وہ 4 دفن کی جگہیں کون سی تھیں اور آج ان کی کیا نوعیت ہے؟ امام حسن کی حکمت کے مطابق ان 4 تابوتوں کو 4 الگ الگ سمتوں میں بھیجا گیا۔ پہلا کوفہ کی جامع مسجد، ایک تابوت کو مسجد کے اندر دفن کرنے کا منظر پیش کیا گیا۔ دوسرا رہبہ، کوفہ کا ایک میدان، دوسرے تابوت کو کوفہ کے باہر ایک کھلے میدان رہبہ میں بھیجا گیا۔ اور تیسرا تھا جندہ بنت اشس کا گھر۔ تیسرا تابوت امام حسن کی بیوی جو بعد میں کہتے ہیں کہ انہوں نے زہر دیا، جندہ بنت اشس، ان کے گھر کی طرف بھیجا گیا۔ یہ محض ایک دھوکے میں ڈالنے کے لیے تھا۔ اور چوتھا تابوت غرا یا غریین، یہ آج کا نجف کہتے ہیں جسے، چوتھا اور اصل تابوت جس میں مولا علی کا جسد اطہر تھا، اسے رات کے اندھیرے میں خاص وفاداروں کی موجودگی میں کوفہ سے کچھ دور غریین، جسے آج نجف کہتے ہیں اسے کل غریین کہتے تھے، اس جگہ پر بھی دفن کیا گیا۔ یہ جگہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کے مطابق چنی گئی تھی، جہاں پہلے سے ہی حضرت نوح اور حضرت آدم علیہ السلام کی قبریں موجود تھیں۔ نجف اشرف یہ مولا علی کی اصل قبر ہے۔ صدیوں تک یہ جگہ پوشیدہ رہی، لیکن بعد میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس جگہ کو عام کیا۔ یہاں آج ایک شاندار روضہ، ایک حوضہ علمیہ ہے جو دنیا بھر کے لاکھوں زائرین کی عقیدت کی جگہ ہے۔ پھر ایک سوال ہوتا ہے کہ کیا نجف اور مزار شریف کی جگہ اس کے اور بھی جگہوں پر مولا علی کی یاد میں درگاہیں یا ہولی شرائن بنے؟ اور اس کا جواب ہے کہ نہیں، کوفہ کی مسجد اور رہبہ جندہ کا گھر میں کوئی درگاہ یا کوئی روضہ نہیں بنا۔ جیسا کہ پہلے بتایا گیا کہ یہ محض دشمن کو دھوکے میں رکھنے کے لیے یہ جگہیں چنی گئی تھیں۔ وہاں کوئی جسد اطہر نہ دفن کیا گیا، نہ اس پہ کوئی تعمیر ہوئی۔ تاریخی اعتبار سے ان جگہوں پر درگاہ بننے کی کوئی وجہ بھی نہیں تھی۔ مسجد کوفہ آج بھی ایک عقیدت کی جگہ ہے، لوگ جاتے ہیں وہاں
زیارت کرتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، اور وہاں مولا علی کی شہادت کی وہ جگہ موجود ہے، وہ جائے ضربت موجود ہے، وہ محراب، وہاں پر زائرین ادب سے سر جھکاتے ہیں، لیکن وہ ان کی ظاہر سی بات ہے کہ وہاں کوئی قبر نہیں۔ پھر آتے ہیں مزار شریف۔ مزار شریف کے معاملے میں یہ وضاحت بھی ضروری ہے کہ اکیڈمک اور تاریخی طور پر مکتبہ اہل بیت علیہ السلام کے نزدیک مولا علی نجف عراق میں ہی مدفون ہیں۔ مزار شریف کی درگاہ بہت بعد میں تقریباً 5ویں صدی ہجری میں بنی، جو ایک خواب پر جس کی بنیاد ہے۔ حالانکہ وہاں کے لوگ اسے مولا علی کی قبر مانتے ہیں، لوکل، اور ایک پاک جگہ مانتے ہیں، لیکن تاریخی شواہد نجف کے ہی فیور میں ہیں۔ امام علی کی پوری زندگی اسلام اور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے تھی۔ انہوں نے کبھی بھی کچھ بھی اپنے لیے نہیں کیا۔ پھر بھی عرب کے لوگوں میں مولا علی کے تئیں اتنی دشمنی کیوں تھی؟ یہ ایک سوال ہے، اور اس سوال کا یہ مولا علی کی شخصیت کے سب سے افسوسناک پہلو کو اجاگر کرتا ہے۔ یہ سوال ان کی دشمنی کی وجہ ان کی کمزوری نہیں، بلکہ ان کی عظیم طاقت اور کامل اصول پرستی تھی۔ عرب کے قبیلوں کی دشمنی کے اہم وجوہات کو یوں سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ جنگوں کا انتقام خوں بہا۔ مولا علی کی تلوار نے عرب کے ہر بڑے مشرک قبیلے کے غرور کو توڑا تھا۔ وہ لوگ اسلام میں تو آئے، لیکن اپنے بزرگوں کے قتل کا بدلہ مولا سے لینا چاہتے تھے، یا پھر ان کا انکمپرومائزنگ جسٹس۔ مولا علی کی نے سیاست کے لیے اصولوں سے کبھی سمجھوتا نہیں کیا۔ انہوں نے بیت المال پر، یعنی سرکاری خزانے پر، قبیلائی سرداروں کا جو حقوق تھے وہ ختم کیے۔ یہ بات ان لوگوں کو منظور نہیں تھی جو اسلام کو محض دنیاوی طاقت کا ذریعہ سمجھ بیٹھے تھے۔ بنی امیہ نے انہیں مولا کو مٹانے کی ہر ممکن کوشش کی، ان کی قبر کو پوشیدہ رکھنے پر مجبور کیا، لیکن آج تاریخ کے پنوں میں بنی امیہ کا نام محض ایک سیاہ باب کے طور پر درج ہے، جبکہ یا علی کا نعرہ آج بھی دنیا بھر کے مظلوموں اور انصاف پسندوں کا حوصلہ بڑھاتا ہے۔ ان کی شہادت تاریخ کا ایک ایسا زخم ہے جو کبھی نہیں بھرے گا، لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ ایک ایسا نور بھی ہے جو ہمیشہ حق کی راہ روشن کرتا رہے گا۔ یا علی بر منزل دانش کشا، موم کن سنگے دلے بہر خدا، لا فتح در شان تو فربود حق، باب شہر علم خانم یا محمد مصطفیٰ، یا علی یا علی یا علی۔ تو یہ تھا ہمارا آج کا ایمان نیوز کا ویڈیو۔ ایمان نیوز کے ساتھ اپنی محبتوں کا سلسلہ بدستور جاری رکھیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ہمارے ویڈیوز کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، فارورڈ کیجیے، اور اپنی باتیں، اپنے خیالات، اپنے تاثرات کمنٹس کے ذریعے ہم تک پہنچاتے رہیے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔